पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटे की जंग बंदी के पीछे क्या कहानी सरकार फरमा है, इस पे बात करेंगे। और ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से 48 घंटे के लिए मोहलत मांगी, इसके पीछे क्या स्टोरी है? क्या पाकिस्तान ने ही मोहलत मांगी थी या अफगानिस्तान ने इसके लिए सिफारतकारी की थी? इस पे भी बात करेंगे। अफगान वजीर खारजा जो अमीर मुत्तकी, जो इंडिया के 7 रोज़ा दौरे से फ्री होकर अफ़गानिस्तान पहुंच चुके हैं और इंडिया में बैठ के उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत साजिशें की हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। उनका इनर और उनका ज़ाहिरी जो है वो उसमें क्या है, पाकिस्तान के साथ उनका क्या राब्ते हैं और इंडिया को क्या वो कोई चक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा इस पे बात करेंगे जो पाक अफ़गान जंग अभी तक हुई है उसके बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से क्या चाहता है और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से क्या मुतालबात रखता है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। असल में आपको पता है कि पाक अफ़गान बॉर्डर जो है वो इस वक्त गर्म है, और गर्म इसलिए है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से मुसलसल झारियत हो रही है पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान की अफवाज पे गोलाबारी की जाती है, फायरिंग की जाती है, और फिर इनको मजबूरी में जवाब देना पड़ता है। और फिर आपको पता है कि उनकी 40 से 42 चौकियाँ जो हैं वो इन्होंने काबू कर ली हैं और वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया है। और 400 किलोमीटर अंदर तक अफ़गानिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज का कब्ज़ा है। और अफ़गान तालिबान, जिसमें फितनातुल खवारिज, जिसमें TTP, BLA, दाइश, अलकायदा के दहशतगर्द, जब उन पर फायरिंग की गई, ये पहले ये समझ लें कि पाकिस्तानी फ़ौज ने किसी सिविल आबादी पे और किसी ऐसी जगह पे धावा नहीं बोला या उसे टारगेट नहीं किया जिससे कोई आम इंसान जो हैं वो उससे हिट हो। इसमें अभी तक जितने अफ़गानी मारे जा चुके हैं उनका ताल्लुक TTP, अलकायदा, दाइश और दहशतगर्द तंजीम में BLA से है। और काबुल पे जो हमले हुए हैं उसमें भी जो नुकसानात काबुल में उसमें पता है आपको कि उनका ऑयल का एक बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो तबाह कर दिया है पाकिस्तान ने, जिससे उनके हौसले पस्त हुए, जिसकी वजह से उन्होंने फौरी तौर पर कतर और सऊदी अरब से रब्ता किया और उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान से बात करें और पाकिस्तान से हमें जंग बंदी करवा दें। कतर और सऊदी अरब ने पाकिस्तान से ये बात तो की कि क्या अफ़गानिस्तान के साथ कोई बैठ के मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि अगर आप बीच में गारंटर हैं तो इस पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो उन्होंने तालिबान की गारंटी देने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, आर्जी तौर पर जंग बंदी कर लें और फिर किसी चीज़ों के हल की तरफ जाने की कोशिश करें। सीन ये है कि पाकिस्तान ने कंधार में जो टारगेट किया, वहाँ पे उनके साबिक अमीर तालिबान के मुल्ला उमर जो हैं, उनका एक बहुत बड़ा घर है, अगर आपके इल्म में हो। और उस घर में इस वक्त मुल्ला यानी कि उनके साहबजादे मौलवी यकूब जो हैं उनकी कस्टडी में है, और मौलवी यकूब जो हैं अफ़गानिस्तान के वज़ीर दफ़ा हैं। और उस घर में इस वक्त 300 खुदकश बमबार जो हैं वो पनाह लिए हुए हैं। ये पाकिस्तान के पास इतलात मसूल हो चुकी हैं, और 48 घंटे के बाद अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई जारियत की गई तो फौरी तौर पर पहला टारगेट जो है इस घर को बनाए जाने का इम्कान है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अभी तक जितने लोगों को मारा है और जितने लोगों पे बमबारी की है या फायरिंग की है, ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक BLA से, TTP से, अलकायदा से है। और ये वो तालिबान हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए आने की कोशिश करते हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौसम सर्द हो रहा है और बर्फ़बारी की आमद है। बर्फ़बारी की आमद पे बॉर्डर जो है वो सुस्त हो जाता है। सुस्त होने से ये होता है कि ये अफ़गानी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनकी कोशिश होती है कि अफवाज पाकिस्तान को थोड़ा किसी जगह पे एंगेज करके तो वहाँ से दहशतगर्दी के अज़ाइम की तकमील के लिए वहाँ से 100-200 तालिबान जो हैं अलकायदा से जिनका ताल्लुक हो, TTP से, BLA से, दाइश से, इनको बॉर्डर क्रॉस कराया जाए और ये पाकिस्तान में फैल जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी
کے عزائم کی تکمیل کرتے رہیں۔ اچھا، اب یہ بات ہے، اب پاکستان نے ایک تو بات میں آپ کو دوسری طرف یہ لے جاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے سنا کہ ان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو اس بات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ امریکہ اور روس جو ہے وہ پاکستان کے مطلب وہ ان کی شکست سے پاکستان کو سبق سیکھنا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مت کس نے قائم کی؟ نبراسکا یونیورسٹی ہے، نبراسکا لنکن یونیورسٹی ہے، امریکن یونیورسٹی ہے، اس نے ہمیشہ افغانستان کے بارے میں یہ پروپیگیٹ کیا ہے کہ وہاں وہ گوریلا جنگ کے ماہر ہیں اور وہاں پہ جو بھی ایٹمی قوت یا بڑی طاقت ان سے لڑنے گئی ہے اسے انہوں نے ناکو چنے چبوا دیے ہیں اور افغانستان کو کبھی کوئی فتح نہیں کر سکا۔ یہ تو ان کا پروپیگنڈا ہے۔ ویسے ہمارے ملک کے ایک سابق DGISI جنرل حمید گل، میں نام لے لیتا ہوں ان کا، انہوں نے بھی طالبان کے حوالے سے ایسے کئی پروپیگنڈے کر رکھے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے انہوں نے طالبان کو بنایا، انہوں نے طالبان کو پروموٹ کیا اور انہی کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ طالبان کبھی بھی ایک بگ یعنی کہ بڑی طاقت کے زیر سایہ رہ کر ہمیشہ لڑے ہیں، اور بڑی طاقت اگر ان کی سرپرستی نہ کرے تو طالبان اکیلے کبھی بھی کسی سے نہیں لڑ سکے۔ طالبان ہمیشہ محکوم بن کے رہتے ہیں۔ آپ ماضی میں چلے جائیں، ماضی میں آپ دیکھیں کہ طالبان کے ایرانیوں نے طالبان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ترکش نے کتنی دیر ان پہ حکومت کی، ازبک نے کتنی دیر حکومت کی، تاجک نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ ایسا سلوک ہے کہ وہ مطلب قابل شرم ہے، اس پہ بات بھی نہیں کی جا سکتی۔ امریکن اور انگریز بھی طالبان کو استعمال کرتے رہے ہیں، اپنے سر رسوخ میں رکھتے رہے ہیں۔ تو طالبان کو میرا خیال ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور بھارت جو ہے وہ اس ایجنڈے پہ ہے کہ خود تو وہ 10 مئی کو شکست کھا گیا پاکستان سے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب طالبان کے ذریعے پاکستان کو انگیج رکھیں، اور پاکستان سے لڑا تو نہیں جا سکتا، نہ افغانستان لڑ سکتا، نہ انڈیا لڑ سکتا ہے، صرف یہ ہے کہ وہاں کسی طرح بارڈر سے کراس کروا دیں دہشت گردوں کو، اور یہ پاکستان میں جا کے اپنی دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہیں وہ کرتے رہیں۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ انڈیا نے طالبان کو ایئر ڈیفنس سسٹم دینے سے بھی انکار کر دیا۔ ان کے پاس پہلے ہی بہت محدود ہیں اور وہ رشیا سے مانگ رہے ہیں، اور رشیا یوکرائن کی جنگ میں استعمال کر رہا ہے، اور وہ ابھی بھارت کو دینے کے موڈ میں نہیں ہے، تو وہ افغانستان کو کیسے دیں گے؟ اور نہ لانگ رینج میزائل انہوں نے دیے ہیں۔ اب یہ وہ اسلحہ ہے جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا افغانستان میں، اس کو یہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر 48 گھنٹے کے بعد یہ انسان نہ بنے اور انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور انڈیا کی ایما پر یہ پاکستان پر جارحیت کی انہوں نے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ پاک فوج نے اور پاکستان کی ریاست نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کو برے طریقے سے سناب کیا جائے گا اور ان کا کلا کما کیا جائے گا، اور اس دفعہ جتنی لمبی بھی جنگ لڑنی پڑے ان کو ان کے ٹھکانوں پر پہنچ کے جہنم واصل کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان اب اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو سکے، پاکستان کے لوگوں کی قیمتی جانیں جا سکیں، سیکیورٹی فورسز کی قیمتی جانیں گوائی جا سکیں۔ اب جو ہے وہ تہیا کیا جا چکا ہے، اب ٹالرنس لیول نہیں رہا پاکستان میں۔ تو اب بات کرتے ہیں امیر متقی کے دورے کی، جو انہوں نے 7 روزہ دورہ کیا انڈیا کا، جس میں وہ DG راہ سے بھی ملے، جس میں وہ جے شنکر سے ملے، جس میں وہ اجیت دول سے ملے، جس میں انہوں نے کافی مطلب ان تمام لوگوں سے ملاقاتیں کی جو پاکستان کے خلاف ہیں اور پاکستان کے خلاف سازشوں میں ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ تو امیر متقی کے بارے میں میرے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ امیر متقی کی کوئٹہ، پشاور اور کراچی میں اربوں روپے کی جائیدادیں موجود ہیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور امیر متقی کا بڑا بھائی جو ہے وہ پشاور میں ایک بہت بڑا وسیع و عریض کاروبار کو چلاتا ہے۔ اور میرے پاس ویسے یہ مطلب اتھینٹک اطلاعات تو نہیں ہے، پر سنا یہ ہے کہ امیر متقی کی صاحبزادی جو ہے وہ دبئی یونیورسٹی میں زیر تعلیم بھی ہے، پر اس بات کا ہمارے سے اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اس بات سے تعلق ہے کہ اگر
امیر متقی بھارت کے ہاتھوں استعمال ہونے سے باز نہ آیا تو اس کی اربوں روپے کی جائیدادیں تو پاکستان میں ہیں اور اس کے بھائی پاکستان میں کاروبار کر رہا ہے، تو پھر وہ پاکستان میں ہی پاکستان اس کو ضبط کر لے گا۔ اور دوسرے جو وزیر دفاع ہیں جن کے گھر میں 300 خودکش بمبار پناہ لیے میں ہیں، مولوی یعقوب صاحب ملا عمر کے صاحبزادے، ان کی فیملی بھی پشاور میں ہی رہائش پذیر ہے اور وہ بھی اربوں پتی ہیں اور ان کی پراپرٹی بھی پشاور میں ہی ہے۔ اور پاکستان نے 40 سال سے طالبان کی نہ صرف میزبانی کی ہے بلکہ اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو پروموٹ کیا ہے، ان کو پروٹیکٹ کیا ہے، ان کو معاشی طور پر حوصلہ دیا ہے اور ان کو ہر طریقے سے عزت، چھت، کاروبار اور ہر طریقے سے انہیں عزت دینے کی کوشش کی ہے۔ اب آ کے انہوں نے انڈیا کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہے، تو اب پاکستان کی ریاست نے یہ طے کر لیا کہ ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔